بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ کئی ماہ اس نے فلمی دنیا میں ویسے ہی گزارے جیسے ناتجربہ کار اور بیوقوف ریما یا مدھوری ڈکشت بننے کے خواب دیکھنے والی اور بزم خود ان سے زیادہ صلاحیت اور حسین ہر شہر اور قصبے سے آنے والی سینکڑوں لڑکیاں گزارتی ہیں۔ اس کے نہ جانے کتنے فوٹو سیشن اور اسکرین ٹیسٹ ہوئے۔ اس کی تصویریں کچھ عرصہ سنسنی پھیلانے کا سبب بنی اور نوجوانوں کی خوشیاں البم کی زینت بنی۔ پھر نئی لڑکیاں آ گئیں، لوگ پرانے وعدے بھول گئے، وہ ایکسٹرا گرل ہو گئی، پھر کال گرل ہو گئی۔ بچپن سے زندگی کا یہی چلن تھا۔ آزاد ہو کے بھی سونی آزاد نہ ہوئی۔ اس کے اپنے کہنے کے مطابق پہلے بھی وہ اپنی بے وقوفی سے 6 بار حاملہ ہوئی اور ماں بننے سے بال بچی۔ آخری بار وہ میک اپ کا سامان بنانے والی ایک بین الاقوامی کمپنی کے سیلز مینیجر کے ساتھ کراچی سے اس کی کار میں لاہور آ رہی تھی کہ مالا کے قریب سیلز مینیجر کو ڈاکو لے گئے۔ سیلز مینیجر نے سونی کو یقین دلایا تھا کہ انہیں اپنی مصنوعات کی پبلسٹی کے لیے ایک نئی ماڈل کے چہرے کی ضرورت ہے اور بہت عرصے سے پرانے چہرے پیش کرنے والی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے تو سونی کا چہرہ کسی لاٹری کے ٹکٹ سے کم نہیں، وہ اس سے منہ مانگا معاوضہ دیں گے۔ اور ایک بار وہ کسی اشتہار میں کلک کر گئی تو پھر ماڈل کی دنیا کو فتح کرنا اس لیے ذرا مشکل نہیں ہوگا۔ ماڈلنگ سے ٹی وی اور چھوٹے اسکرین سے بڑا اسکرین، یہی ہے وہ صحیح راستہ جو بابرہ شریف نے بھی اختیار کیا تھا۔ اور اس جیسی بہت سی ہیروئنوں اور 2 ماہ بعد تاوان کی رقم نہ ملنے اور پولیس کے دخل در معقولات کرنے کی وجہ سے سیلز مینیجر مارا گیا۔ سونی 6 مہینے ڈاکوؤں کے ساتھ رہی۔ ان کا سرگنا ایک خوفناک داڑھی والا سونی کو دیکھ کے جذباتی ہو گیا۔ ہر آدمی دنیا میں ایک تقدیر لے کے آتا ہے، چنانچہ جو کچھ وہ ہے وہی اس کا ہونا تھا۔ یہی بات ایسے بھی کہی جاتی ہے کہ ہر آدمی وہ ہے جو اسے حالات بناتے ہیں۔ یہی یقین اس ڈاکو کو بھی تھا جس نے کبھی ڈاکو بننے کا نہیں سوچا تھا۔ غالباً اس نے بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے خواب ضرور دیکھے ہوں گے۔ مستقبل میں چور یا ڈاکو کے پیشے کو کیریئر کے طور پر اختیار کرنے کی کون سوچتا ہے، لیکن جو بعد میں ہوا تقدیر میں لکھا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ خوبصورت تھی اور اسے ایک وڈیرے نے پسند کر لیا۔ لڑکی سے پہلے اس کے ماں باپ نے بدمعاش اور بوڑھے وڈیرے کو انکار کر دیا۔ انہیں اس کی سزا بہت سخت ملی۔ ان کا گھر بار کھیت مویشی سب تباہ ہو گئے۔ وڈیرے نے اس کے باپ پر چوری کا الزام عائد کیا اور اسے پولیس نے اتنا مارا کہ وہ تشدد کی تاب نہ لا سکا اور ہلاک ہو گیا۔ اس کی ماں کے بڑھاپے کا خیال کیے بغیر اسے گاؤں کی گلیوں میں ننگا پھرایا گیا اور گلے میں رسی ڈال کے کتیاں کی طرح چاروں ہاتھوں پیروں پر چلنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ بیٹی کب تک روح پوش رہ سکتی تھی؟ وڈیرے کے شکاری کتے ارد گرد کے 10 کوس تک ہر گاؤں میں اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ بالآخر وہ ایک نمک حرام کے گھر سے برآمد ہوئی۔ نمک حرام کا گھر جلا کے راکھ کر دیا گیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اندر ہی جل کے مر گیا۔ لڑکی کا بھائی یعنی وہ ڈاکو اس وقت لاڑکانہ کے میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اور تقدیر میں ہوتا تو وہ ڈاکٹر ضرور بن جاتا، مگر اسے ڈاکو بننا تھا۔ اپنی بہن اور ماں باپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا انتقام لینے کے لیے وہ ڈاکو بن گیا۔ اس کی بہن مر چکی تھی مگر ڈاکو کے ذہن میں ایک نفسیاتی گرہ پٹ گئی تھی۔ اب اسے اپنی بہن کی ہم عمر ہر لڑکی اپنی بہن کی صورت نظر آتی تھی۔ اس نے سونی سے پوچھا، اب تو کہاں جائے گی؟ جہاں تقدیر لے جائے، سونی نے بے پرواہی سے کہا۔ جہاں کیا مطلب، گھر کہاں ہے تیرا؟ گھر اپنے ہیں سارے، وہ ہنس پڑی۔ جہاں رات بسر ہو۔ وہ سونی کو گھور رہا تھا، ماں باپ نہیں ہے کیا؟ ماں باپ کے بغیر کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ ساری عمر الگ رہے، مرنے کے بعد ساتھ ساتھ لیٹے ہیں قبروں میں، سونی نے نفرت سے کہا۔ ڈاکو نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ بندہ کون تھا؟ تیرا گھر والا تھا۔ سونی پھر ہنس پڑی۔ میرے تو 101 قسم ہے، روز قسم بدلتی ہوں میں پاؤں کی جوتی کی طرح، تو چاہے تو۔ ڈاکٹروں نے اس کے چہرے جھاپڑ رسید کیا۔ ہم ڈاکو ضرور ہیں بابا، مگر عورت کی عزت نہیں لوٹتے، لٹیروں کو لوٹتے ہیں ہم۔ تجھے جہاں جانا ہو بتا دینا، ہم عزت چھوڑ کے آئیں گے۔ وہ تھپڑ کھا کے بھی ہنستی رہی۔ کون سی عزت کی بات کرتا ہے تو؟ میری عزت وہ ایک چادر تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، پھر لیر لیر، دھجی دھجی، اس کا ایک ایک دھاگا نوچ لیا گیا۔ وہ ہنستے ہنستے رونے لگی۔ ڈاکو چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ابھی جا آرام کر، تیرا جی ٹھیک نہیں؟ ٹھیک ہوں میں، تھوڑی سی شراب ہو تو دے دے، وہ آنسو پونچھ کے بولی۔ ڈاکو چونکا تو شراب پیتی ہے؟ کیوں، تو نہیں پیتا؟ تیرے جیسے مرد ہی پلاتے تھے مجھے اپنا لطف دوبالا کرنے کے لیے۔ بکواس مت کر، یہاں شراب نہیں پی سکتی تم۔ اچھا لا سگریٹ دے، سونی نے کہا۔ ایک اور گالی دی۔ ڈاکو نے اس کے ایک اور تھپڑ مارا۔ اپنی گفتگو میں گالیاں استعمال کرنا سونی کی عادت ہو گئی تھی۔ سگریٹ بھی نہیں ملے گی اور پھر گالی دی تو جان سے مار دوں گا تجھے، یہاں شرافت سے رہنا پڑے گا تجھے، یہ بدماشی نہیں چلے گی۔ سونی اسے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ ایک ڈاکو اس سے عزت کی بات کرتا تھا اور اسے شرافت سے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ رات کے وقت اس کے خیمے میں آیا تو سونی اس کا مطلب کچھ اور سمجھی۔ 1 مہینے سے وہ گھنے جنگلوں میں پھر رہے تھے۔ وہ ہفتہ 10 دن سے زیادہ ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ ہر جگہ ان کا ٹھکانہ دریا کے قریب ہوتا تھا جہاں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے خیمے لگا لیتے تھے۔ 1 ماہ میں اس قیدی کو رکھا گیا جس کے لیے وہ 1 کروڑ روپے کا تاوان طلب کر چکے تھے۔ اس خیمے میں ڈاکوؤں کا سرگنا بھی سوتا تھا، دوسرا خیمہ اس کے باقی 3 ساتھیوں کے لیے تھا۔
جو رات کو شراب پی کر آتے تھے اور خوب گول کباڑا کرتے تھے اور گندی گندی باتیں کرتے تھے۔ تیسرا خیمہ خاص طور پر سونی کے لیے لگایا تھا اور قیدی کے خیمے کے ساتھ ہی تھا۔ سونی نے ڈاکو کو دیکھتے ہی اپنے کپڑے اتارنے شروع کیے تھے کہ ڈاکو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا یہ کیا کر رہی ہے تو؟ خدا کا خوف کر، سونی نے حیرانی سے کہا۔ آخر تم کس لیے آئے ہو؟ ڈاکو نے سونی کو بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ غلط مت سمجھ مجھے، 1 مہینہ ہو گیا تجھے ہمارے ساتھ، کسی نے تیری طرف بری نظر بھی دیکھا؟ آخر کیوں؟ ڈاکو شریف لوگ تو نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ بات بڑی عجیب ہے۔ ڈاکو نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک پھولا ہوا بٹوا نکالا اور کھول کے سونی کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں کسی لڑکی کی مسکراتی ہوئی تصویر لگی ہوئی تھی۔ سونی نے اسے غور سے دیکھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ بابا تو نہیں پہچانتی اسے؟ ڈاکو مسکرانے لگا۔ نہیں، میں کیسے پہچان سکتی ہوں؟ تو اپنی تصویر کو نہیں پہچانتی؟ ارے بابا یہ تیری اپنی تصویر ہے، غور سے دیکھ۔ اس نے تصویر نکال کے سونی کو تھما دی۔ سونی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جو لڑکی اس کے سامنے تھی اس کی صورت بالکل مختلف تھی، سوائے اس کے کہ اس کی بھی 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 ناک تھی، اور وہ حسن تھا جو خدا داد تھا۔ اس میں اور سونی میں کوئی بات مشترک نہیں تھی، مگر ڈاکو مصر تھا کہ سونی کی اور اس کی بہن کی بالکل ایک ہی شکل و صورت تھی۔ تجھے دکھانا تو مجھے اپنی بہن یاد آ گئی۔ میں تو حیران رہ گیا ایک دم کہ وہ کدھر سے آ گئی۔ یہ لوگ تجھے یہاں لے کر آئے تو میں نے کہا کہ بابا ابھی خیال کرنا، یہ اپنی چھوٹی بہن ہے، بالکل ویسی ہے کہ نہیں؟ وہ میرے اوپر ہنسنے تھے اور مانتے نہیں تھے، پر میں نے کہا میری بات سمجھ لو، جو نہیں سمجھ دے گا اس کو پتہ چل جائے گا۔ سونی اسے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ مجھے اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ۔ اچانک سونی نے محسوس کیا کہ اس جنگل میں وہ اتنی محفوظ ہے جتنی شہر میں نہیں تھی، جہاں قانون ہوتا ہے اور قانون کے رکھوالے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں رہنے والے شریف اور مہذب کہلاتے ہیں۔ اس کا خوف دور ہو گیا تھا اور اسے قید سے آزادی سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے لوٹ جانے سے انکار کر دیا اور 6 مہینے تک ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ پھرتی رہی۔ وہ بڑے بڑے دولت مندوں سے تاوان وصول کرنے کے لیے پورے علاقے میں دہشت پھیلاتے تھے، فصلوں کو آگ لگاتے تھے اور باغ اجاڑ دیتے تھے، یا کسی تاجر، صنعت کار اور سرکاری افسر کو اٹھا لاتے تھے۔ پھر پولیس اور نیم فوجی دستے ان کا تعاقب کرتے تھے۔ وہ جنگلوں میں چھپتے پھرتے تھے، ان کے بقیہ راستوں اور کہیں گاہوں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ آئے دن ان کا پولیس سے مقابلہ ہوتا تھا، جس میں دونوں طرف سے خوب فائرنگ ہوتی تھی۔ سونی نے اس پرخطر سنسنی خیز ایڈونچر والی زندگی کو بہت انجوائے کیا۔ اس نے ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ گھوڑے پر سواری کر سکتی تھی اور انتہائی دشوار گزار جنگلوں میں بے خونی سے جاتی تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ کوئی 2 ٹانگوں والا انسان نظر آنے والا حیوان اور اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس کے بھائی کی دہشت ایسی تھی، جنگل کے دوسرے جانوروں سے وہ نہیں ڈرتی تھی۔ ان 6 مہینوں میں بے فکری، اچھی خوراک، تازہ ہوا اور دھوپ، سکون اور آزادی کے احساس نے سونی کی صحت پر بہت خوشگوار اثر ڈالا۔ وہ جنگل کی ہرنی جیسی ہو گئی، خوبصورت اور پھرتیلی، معصوم اور شریف۔ پھر اچانک ایک دن اس کا بھائی اور اس کے سب ساتھی ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے۔ یہ کوئی پولیس مقابلہ نہیں تھا، ایک مقامی مخبر نے پولیس کی رہنمائی کی اور پولیس نے انہیں سوتے میں گولی مار دی۔ پولیس کو گرفتاری، تفتیش اور مقدمے بازی کے طویل عمل سے بچنے کے لیے اس بات کی اجازت تھی وہ خود ہی جج بن کے مجرموں کو جائے واردات پر سزائے موت دے دیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے سونی مظلوم بن گئی۔ اس نے بتایا کہ اسے 6 مہینے پہلے میک اپ کا سامان بنانے والی ایک بین الاقوامی کمپنی نے سیلز مینیجر کے ساتھ اغوا کیا تھا، جسے 1 کروڑ کا تاوان نہ ملنے پر مار دیا گیا، مگر ڈاکو نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا والی وارث کوئی نہیں تھا جس سے وہ تاوان وصول کر سکتے، سوائے ایک بہن کے جس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کہاں ہے۔ تصدیق پر یہ کہانی درست ثابت ہوئی۔ سونی کی تصویر اخبار میں شائع ہوئی کہ پولیس نے ڈاکوؤں کے گروہ کا قتل کر کے 6 ماہ قبل اغوا کی جانے والی دوشیزہ کو چھڑا لیا۔ سخت مقابلے کے بعد ڈاکو حلال۔ سونی کی بہن نسیمہ نے یہ تصویر اخبار میں دیکھی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ نسیمہ نے بھی کچھ ایسی ہی زندگی گزاری تھی۔ وہ در در بھٹکتی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتی اور مختلف ہاتھوں سے گزرتی بالآخر ملک رب نواز کی پناہ میں پہنچ گئی تھی۔ ملک نے اسے پہلے اپنے آفس میں سیکرٹری رکھا، پھر اسے اپنے کام کی تربیت دی۔ وہ فقہ کے ساتھ کوئٹہ آنے جانے لگی تھی۔ ملکانی کے لیے اس کے اور اپنے شوہر کے مراسم پر اعتراض کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی نہ جانے کتنی ہیں جو ملک کی زر خرید ہیں۔ گڑبڑ ہوئی اس وقت جب نسیمہ پر ملک رب نواز کے بڑے بیٹے کی نظر پڑی۔ ملک رب نواز کا بڑا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ، جوان اور خوبرو تھا۔ آہستہ آہستہ دفتری معاملات میں اس کا دخل بڑھ رہا تھا۔ اس نے MBA کیا تھا اور ملک چاہتا تھا کہ اب کاروبار سے متعلق تمام فیصلے وہی کرے۔ اس نے نسیمہ کو اپنی سیکرٹری بنا لیا۔ ملک رب نواز جانتا تھا کہ وہ کوئی اچھی سیکرٹری نہیں ہے، لیکن بیٹے نے استعمال کی ایک چیز مانگی تو اس نے بادل نخواستہ دے دی۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ باپ سے اس کی میز یا کرسی مانگتا تو وہ کہتا تھا بیٹا یہ تو پرانی ہے، نئی بنوا لو یا باہر سے منگوا لو، مگر وہ ضد کرتا تو اسے پرانی چیز بھی دے دی پڑتی۔ نسیمہ ہوشیار عورت تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ مستقبل ملک رب نواز کا نہیں، اس کے بیٹے آصف نواز کا ہے۔ اگر وہ ابھی اس پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کل وہی سارے کاروبار اور جائیداد کی مالک بنے گی۔ عین ممکن تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتی، مگر کسی نے آصف نواز کی ماں کو خبردار کر دیا کہ اس کے لیے یہ خیال ہی سخت باعث ذلت تھا کہ باپ کے بعد وہی عورت اس کے بیٹے کی داشتہ بنے۔
مالکر مننا تو خیر ناممکنات میں سا تھا، مگر یہ وقتی رشتہ بھی ملکانی کے لیے ایک گالی بن گیا۔ اس نے ملک سے پوچھا، یہ نسیمہ کون ہے؟ ملک نے بے نیازی سے کہا، ہے ایک لڑکی، دفتر میں کام کرتی ہے۔ میں نے اس کے اور آصف نواز کے بارے میں سنا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ سچ ہے تو شرم اس کے باپ کو آنی چاہیے، ملکانی نے کہا۔ ملک سوچ میں پڑ گیا۔ آخر ایسی بات سنی ہے تم نے؟ یہ 2 ٹکے کی چھوکری پہلے تمہاری منظور نظر تھی، اب وہ تمہارے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے اس سے؟ ملک چونکا۔ شادی؟ نہیں، میرا بیٹا اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال عقل کا نہیں، اس عمر کے جذبات کا ہے۔ برطانیہ کا تخت و تاج چھوڑ دیا تھا کنگ ایڈورڈ نے ایک معمولی عورت مسز سیمپسن کے لیے جو بیوہ بھی تھی۔ تاریخ سے آشنا ملکانی نے کہا۔ آصف کو روک سکتے ہو تم؟ ملک نے متفکر ہو کے کہا، اچھا میں کرتا ہوں کچھ بندوبست۔ دیکھو آصف کو کسی بہانے کچھ عرصے کے لیے باہر بھیج دو اور اس کے واپس آنے سے پہلے اس لڑکی کی شادی کر دو۔ یہ جو تمہارا ڈرائیور ہے نا رفیق، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دور کے کسی رشتہ دار سے اس کی لڑکی کے چچا کا بیٹا ہے، وہ سب پسند بھی کرتا ہے نسیمہ کو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ واہ بھائی، بڑی سیانی ہے تم ملکانی، سارا بندوبست پہلے ہی کر لیا۔ آصف کو 2-4 دن میں ایک ورلڈ ٹور پر بھیج دیتے ہیں تو کر لے پیچھے سے سارا کام، ملک نے کہا۔ نسیمہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے عزائم کا راز فاش ہو گیا تھا۔ موری کی اینٹ کے لیے چوبارے چڑھنے کے خواب دیکھنا اتنا سنگین جرم تھا کہ فیقے سے شادی تو کوئی سزا ہی نہیں تھی۔ ملک چاہتا تو اسے یوں غائب کرا سکتا تھا جیسے نسیمہ نام کسی لڑکی کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، اور وہ فی الحال مرنا نہیں چاہتی تھی۔ رب نواز تھے جو اب بڑے ملک صاحب کے مرتبے پر فائز تھا۔ تعلقات کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ فائدہ اٹھانے کا فن اسے حالات نے سکھایا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ جب تک اس کے حسن و شباب میں ترغیب و تسخر کی طاقت ہے، اس کی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کسی فیقے سے شادی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا، لیکن فیقے سے شادی ہو گئی تو آصف نواز کی اس میں دلچسپی خود ہی ختم ہو گئی۔ یہ باپ دادا کے خون کا اثر تھا کہ حسن پرستی اس کی سرشت اور مزاج میں شامل تھی۔ اس نے لا علمی میں باپ سے نسیمہ کو مانگ لیا تھا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ باپ کے استعمال کی چیز ہے، تو اسے خود ہی بہت شرم آئی۔ اس نے نہ صرف نسیمہ کو برطرف کیا بلکہ اس کا آفس میں داخلہ تک بند کر دیا۔ تاہم نسیمہ کے بڑے ملک صاحب سے مراسم کسی حد تک برقرار رہے، اور وہ خصوصی مشن پر کوئٹہ بھی جاتی رہی۔ سنگاپور، ہانگ کانگ اور دبئی کے دوروں پر وہ ملک صاحب کی سیکرٹری بن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی مالی پوزیشن پہلی بار اتنی مستحکم ہوئی کہ وہ جب چاہتی فیقے کو لات مار کے دائرہ شوہریت سے خارج کر سکتی تھی اور آزادانہ زندگی گزار سکتی تھی۔ اسی زمانے میں نسیمہ نے اپنی چھوٹی بہن سمینہ اور سونی کی تصویر اخبار میں دیکھی، جس کے بارے میں اسے برسوں سے کوئی خبر نہیں تھی، اور وہ مایوس ہو کے اسے بھول چکی تھی۔ ملک صاحب کا اثر رسوخ نہ ہوتا تو شاید وہ اتنی آسانی سے سونی کو پولیس کے قبضے سے نہ نکال سکتی۔ پولیس کے پاس اسے اپنے پاس رکھنے کے بہت بہانے تھے، اور ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل تھی۔ وہ 6 مہینے ان کے ساتھ گزار چکی تھی، اور ان کی ہر واردات میں سونی کی حیثیت ایک چشمدید گواہ جیسی تھی۔ مزید یہ کہ وہ لاوارث تھی، چنانچہ پولیس اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد نسیمہ نے سونی کو ایک مہرے کی طرح آگے بڑھا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو بازی وہ نہیں جیت سکی تھی، وہ سونی کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے حسن و شباب کا سونا تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو گیا تھا۔ اب اپنی خوددار صلاحیت اور ذہانت میں سونی نے خود کو بڑی بہن سے کئی ہاتھ آگے ثابت کیا۔ اس کا تقرر چھوٹے ملک صاحب یعنی آصف نواز سے براہ راست اپنی سیکرٹری کے طور پر کیا۔ سونی اپنی بڑی بہن کی اسٹریٹجی کے مطابق پیش قدمی کر رہی تھی کہ فیقے کی ایک غلطی سے سارا کھیل چوپٹ ہو گیا۔ اس نے بڑے ملک صاحب کا کچھ نقصان کیا۔ نقصان اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی غلطی فیقے نے بغاوت کر کے کی تھی۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ شادی کے بعد نسیمہ ایک بیوی بن کے رہے اور ملک سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دے۔ اسے واقعی نسیمہ سے بہت محبت تھی۔ اس نے یہی بات ملک صاحب سے کہہ دی اور ملک صاحب نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا۔ فیقہ معتوب ہو گیا، مگر سزا پانے سے پہلے وہ بھاگ گیا۔ ملک نے نقصان کو بہانہ بنا لیا اور فیقے کو مفرور مجرم قرار دیتے ہوئے پولیس کے انداز میں اس کی بیوی کو اٹھوا لیا۔ نسیمہ کو اپنے اغوا کیے جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ملک ہاؤس سے واپسی ہی نہ جاتی۔ سونی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اکیلی اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ چھوٹے ملک صاحب نے اسے ملک ہاؤس میں اپنی بہن کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں کے لیے حویلی کا ایک ہی کمرہ سب جیل قرار دے دیا گیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ رات کو کسی وقت ملکانی نے سونی کو اپنے بیٹے کے کمرے سے نکلتا دیکھ لیا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ حویلی میں نسیمہ کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی موجود ہے۔ وہ سونی کو نسیمہ سمجھی۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کا بیٹا کمرے میں موجود تھا یا نہیں، وہ اس رات گھر آیا ہے یا نہیں تھا۔ ملکانی کے غصے کی بجھتی ہوئی آگ دوبارہ یوں بھڑک اٹھی جیسے کسی نے اس پر پیٹرول پھینک دیا ہو۔ شادی سے مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ اس نے نسیمہ کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ملکانی کے حکم پر اس کے نمک خواروں نے نسیمہ کا گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیا۔ اس آپریشن کلین اپ کی نگرانی خود ملکانی نے کی، اور سونی نے یہ بھیانک منظر باتھ روم میں سے دیکھا جہاں اس کی موجودگی کا علم کسی کو نہیں تھا۔ وہ بہن کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ اگر اس کے پاس اسلحہ ہوتا تو وہاں موجود ہر شخص کو بھون کے رکھ دیتی۔ ملکانی کے حکم پر ہی نسیمہ کی لاش اس کے گھر میں پھینکوا دی گئی۔ سونی وہاں اس وقت تک چھپی رہی
جب تک اسے آصف نواز کے لوٹ آنے کا علم نہیں ہوا۔ موقع پاتے وہ آصف نواز کے کمرے میں گھس گئی اور اس نے رو رو کر اس کو اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سنائی۔ اسے سخت صدمہ ہوا جب آصف نواز نے صاف کہا کہ اس معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اماں نے جو بھی کیا کسی وجہ سے کیا ہوگا اور میں ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ وجہ کیا تھی۔ سونی نے روتے ہوئے کہا، ملک صاحب، تمہاری ماں نے میری بہن کو قتل کیا ہے، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں ان کے خلاف FIR لکھواؤں؟ آصف بگڑ گیا، یا ان کے خلاف گواہ بن جاؤں؟ سونی، وہ ماں ہے میری، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہیں ان کو تمہارے بارے میں پتہ بھی چل گیا تو تم یہاں ہو تو میری شامت آ جائے گی، اور اگر میں خود بتا دوں کہ تم نے ہی مجھے یہاں بلایا تھا۔ ملک نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، پھر نتائج کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی، مجھ سے کچھ توقع مت رکھنا۔ تم مجھے بچاؤ گے نہیں، کچھ بولو گے بھی نہیں؟ آصف نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو، تم جس حویلی میں ہو اس وقت اس کی روایات کچھ اور ہیں، تم ان روایات کو توڑ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھ سے شادی بھی نہیں، کبھی نہیں، یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اچھا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، چلو میں تمہیں باہر چھوڑ آتا ہوں، آصف نے کہا، اور دیکھو ان حالات میں تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ اگر اماں کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو مجھے بھی قتل کرا دیں گے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آصف نے بے بسی سے کہا، فی الحال آفس آنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری تنخواہ تمہیں ملتی رہے گی۔ سونی انتہائی احساس ذلت سے مجروح دل کے ساتھ اس حویلی سے نکلی تو اپنی بے بسی کا انتقام لینے کی خواہش سے مغلوب تھی۔ اس نے اپنی بہن کو اپنی نظروں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ یہ خیال اس کی روح کی آزاد بن گیا تھا، وہ اس ظلم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکتی، فریاد نہیں کر سکتی تھی، انصاف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتی تھی۔ بے شک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، یہاں ایک آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے، یہاں انسانی حقوق کے علم برداروں کی تنظیم بھی ہے، اسلام کے نظام عدل نافذ کرنے کے دعوے دار بھی ہیں، مگر اس کے باوجود جد و جہد لاحاصل ہے۔ اسے بھی ملک یوں ختم کروا دے گا جیسے وہ ایک چیونٹی یا کتا بلی ہے۔ ان کو مار دینا کوئی جرم نہیں، ان کے مرنے سے کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، کیسی مجبوری ہے، صرف اسی لیے کہ وہ ملک سے ڈرتی ہے۔ ملک اس کی جان لے سکتا ہے اور وہ زندگی سے پیار کرتی ہے، اسی لیے ڈرتی ہے، مگر کیا وہ ملک کی جان نہیں لے سکتی؟ کسی سے مدد مانگے بغیر، فریاد کیے بغیر اسے ختم نہیں کر سکتی؟ فیقہ پہلے ہی زخم خوردہ تھا اور اپنے زخم چاٹ کر رو رہا تھا۔ سونی نے اسے انتقام پر اکسایا۔ وہ 6 مہینے تک ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں ہر طرح کی خون ریزی دیکھتی آ رہی تھی اور ایک تربیت یافتہ کمانڈو سے کم نہیں تھی جسے ہر قسم کے اسلحے کی استعمال آتا تھا، جو گوریلا جنگ کے اصولوں سے واقف تھی، چھپ کر وار کرنا اور ہاتھ نہ آنا جانتی تھی۔ انہوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا، بس کی تباہی اس کا پہلا حصہ تھی، مگر بدقسمتی سے فیقہ پہلے ہی مقابلے میں کام آ گیا۔ سونی نے اپنے بارے میں ہر بات سچائی کے ساتھ بیان کر دی۔ اس کی زندگی کچھ پہلو بڑے گھناؤنے اور نفرت انگیز تھے، مگر اس کی فطرت میں بہت سی اچھائیاں بھی تھیں جن کو